گریٹر اسرائیل بنے گا. حدیث میں خبر ہے یہ سارے مسلمان ممالک تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے مسلمانوں. یہ عراق اور اردن اور یہ اور وہ, یہاں تک کہ ترکی, سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ نکل جائے گا. البتہ مدینے کا جو ان کا پروگرام ہے اس کو اللہ نہیں پورا ہونے دے گا. مدینے میں داخلے کی ان کو اجازت نہیں ملے گی. یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی, اتنی خونریزی ہوگی کہ پوری زمین اٹھ جائے گی لاشوں سے. اربوں پر عذاب یہودیوں کے ہاتھوں, اس لیے ان کو بچایا گیا. اور آج ہماری نظر میں آ رہا ہے وہ ملعون اور مغضوب علیہم قوم, ان کے سینے کے اندر خنجر کی طرح بھونکی گئی ہے. اور 30 کروڑ کے قریب عرب بے حمیتی, بے غیرتی, بزدلی, کمزوری, ذلت, مسکنت کی مثال بنے ہوئے. وہ بول سکتا ہے اس اسرائیل کے خلاف, وہ بول سکتا ہے. 30-35 لاکھ آدمی ہیں اسرائیل کے اندر, اس سے زیادہ تو امریکہ میں 50 لاکھ ہے. Where an alleged biblical map of the Kingdom of Israel shared by official Israel Arabic account on X earlier this week has sparked off a major diplomatic storm. It basically shows the boundaries of the ancient kingdoms of Israel and Judah in 928 BC. This is the greater Israel according to the Israelis. It is include 100% of Palestine, 100% of Jordan, 100% of Lebanon, 100% of Kuwait, 75% of Syria, 45% of Iraq, 40% of Saudi Arabia, 35% of Egypt. This is going and part of Turkey. پچھلے کئی سالوں سے میں نے آپ کو کئی بار اپنی ویڈیوز کے اندر آگاہ کیا کہ اسرائیل مڈل ایسٹ کے اندر جو تمام اسلامی ملکوں کو ایک ایک کر کے تباہ کر رہا ہے, اس کے پیچھے اس کا ایک ہی مقصد ہے, ایک ہی ویژن ہے, اور وہ ہے گریٹر اسرائیل. اور اس کے بعد اپنی سلطنت کو گریٹر اسرائیل سے بڑھا کر دوبارہ اتنا بڑا بنانا جتنا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی, یعنی پوری دنیا پر حکومت حاصل کرنا, جو ان کے مطابق خدا نے صرف بنی اسرائیل قوم کو قرب قیامت کے نزدیک دینے کا وعدہ کیا ہے. اس عالمی حکومت کی شروعات کا ایک بہت بڑا سٹیپ ہے گریٹر اسرائیل کی شروعات, اور جب وہ بن جائے گا تو ان کے مطابق ان کا مسیح, جو کہ اصل میں جھوٹا مسیح یعنی دجال ہے, آ کر اس سلطنت پر بیٹھے گا اور حکومت کر کے پوری دنیا کے اندر اس حکومت کو قائم کرے گا, اور خدا کا ان سے کیا گیا وعدہ آخرکار پورا ہوگا. اب یہ تو ہے ان کا منصوبہ اور ان کی مرضی, لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل بنے گا, کیونکہ آس پاس عرب ملک تباہ ہو چکے ہیں یا پھر اپنی عیاشیوں کے اندر ڈوب چکے ہیں, اور ان عرب ملکوں کے پاس اسرائیل سے لڑنے کی نہ کوئی طاقت بچی ہے اور نہ کوئی ہمت, اور دوسرا اس کا ساتھ دنیا کی سپر پاور یعنی امریکہ دے رہا ہے. لہٰذا اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال یہاں پر حکومت کرنے کے لیے آ کر بھی بیٹھے گا, لیکن جہاں تک عالمی حکومت کی بات ہے تو وہ اللہ نے اصل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری دنیا پر قائم کرنی ہے, جن کے ساتھی امام مہدی علیہ السلام ان سے پہلے ظاہر ہوں گے. اکثر گریٹر اسرائیل پر بات کرتے ہوئے لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ اسرائیل نے اب تک نہ کوئی اس کا اعلان کیا ہے, نہ اس کا کہیں پر ذکر کیا ہے, یہ تو بس ایک سنسنی یا پھر کانسپریسی تھیوری ہے. تو لیں جناب, آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی ہے, کیونکہ اسرائیل نے آفیشیلی گریٹر اسرائیل کا نقشہ دنیا کو دکھا بھی دیا ہے, اور خفیہ طور پر یہ پیغام بھی دے دیا ہے کہ مستقبل کے اندر ہم اس تمام علاقے کو قبضانے والے ہیں. اس میپ کے اندر آج کے دور کے اردن, لبنان اور سیریا یعنی شام کے علاقے بھی شامل ہیں, جسے اسرائیلی منسٹر آف فورن افیئر نے انسٹاگرام اور ٹویٹر پر شیئر کیا, اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ علاقے تاریخی طور پر آج سے تقریباً 3000 سال پہلے سے یہودی قوم کی ملکیت ہیں, جس پر حضرت داؤد علیہ السلام اور اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی. اور اسی بنیاد پر یہ تمام علاقہ آج بھی اسرائیل کی ملکیت ہے, جسے تورات کے اندر پرومسڈ لینڈ یا پھر ایسی سرزمین کہا گیا ہے جو کہ اللہ نے ان کو آخری زمانے کے اندر دینے کا وعدہ کیا ہے. اس لیے آج بھی ان علاقوں پر انہی لوگوں کا حق ہے جو کہ مصر کے دریائے نیل سے عراق کے دریائے فرات کی سرزمین تک شامل ہے, جس میں گریٹر اسرائیل کے تمام ملک شامل ہیں. اور اس لیے جب صہیونی تحریک کے دوران جب اسرائیل کا جھنڈا بنایا گیا تو اسی گریٹر اسرائیل کو سامنے رکھ کر یہ 2 نیلی لائنز اس کے جھنڈے کے اندر شامل کی گئی, جو کہ دریائے نیل اور فرات کو شو کرتی ہیں, اور یہ 2 نیلی لائنز ان کے مذہبی لباس تلت پر بھی مشتمل ہوتی ہیں. گریٹر اسرائیل کے پورے نقشے کی بات کریں تو مکمل فلسطین, اردن, جنوبی لبنان, شام کے کچھ علاقے, عراق کے مغربی علاقے, مصر کا سینا کا علاقہ اور کئی ترکی کے حصے بھی اس کے اندر شامل ہیں. اور ان تمام علاقوں کو حاصل کرنے کے پیچھے ان کی لاجک وہی ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے پہلے فلسطین پر اور اس کے بعد شام کے اندر گولان ہائٹس پر بھی قبضہ کر لیا ہے. آپ ذرا غور کریں کہ اسرائیلی آفیشلز کی طرف سے شیئر کیا گیا یہ نقشہ اوریجنل گریٹر اسرائیل کے نقشے سے اس لیے الگ ہے کیونکہ اصل نقشے کے اندر سعودی عربیہ سمیت عراق اور شام کا علاقہ نقشے سے تھوڑا الگ ہے, لیکن باقی مسلم ملک یعنی سعودی عربیہ اور مصر کو اس لیے اس نقشے کے اندر نہیں دکھایا گیا تاکہ عالمی دنیا کی سفارتی سپورٹ اور خصوصاً عرب ملکوں یعنی سعودی عربیہ, UAE اور قطر جیسے ملکوں کی سپورٹ ختم نہ ہو جائے.
لیکن ان تینوں ملکوں نے اس نقشے کو ریجیکٹ کر کے اس پر غصے کا اظہار کیا اور اس کی باقاعدہ طور پر مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ کسی ملک کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے اور ایسی حرکتیں خطے میں امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں. عالمی برادری خود اس پر کوئی ایکشن بھی لے. حالانکہ آفیشیلی طور پر اس نقشے کے جاری ہونے کے بعد عرب ملکوں کو اب یہ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اگر وہ اب بھی ایک نہیں ہوتے تو فلسطین، شام، عراق اور لیبیا کے بعد ان کی باری بھی بس آنے والی ہے. اسرائیلی آفیشلز کی طرف سے جاری کیا گیا یہ نقشہ اس دور کو دکھا رہا ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی سلطنت دو حصوں کے اندر تقسیم ہو گئی. ایک کا نام تھا یہودا اور دوسرے کا نام تھا اسرائیل. یہودا ریاست بعد میں اسرائیل کے اندر ہی ضم ہو گئی تھی. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سب کچھ ایک دم نہیں ہوا، بلکہ اپنی ویڈیوز کے اندر میں آپ کو بار بار اس سے پہلے آگاہ کرتا رہا کہ مثال کے طور پر فرانس کے اندر مارچ 2023 میں اسرائیلی فنانس منسٹر نے گریٹر اسرائیل کے نقشے والے ڈائش پر آ کر تقریر کی تھی اور پوری دنیا کو اپنے مستقبل کے ارادے بتا دیے تھے. اسرائیلی آرمی اپنی یونیفارم پر گریٹر اسرائیل کا نقشہ لگا کر رکھتی ہے اور نیتن یاہو تو بار بار یہ نقشہ یونائٹڈ نیشن کے اندر دکھا بھی چکا ہے، مگر یہ سب کچھ نہ کبھی عالمی میڈیا پر ڈسکس ہوتا ہے اور نہ ہی عرب ملک مل کر اس پر کوئی ایکشن لیتے ہیں کہ مل کر کوئی اسٹریٹجی بنائیں تاکہ اسرائیل کے راستے کو روکا جا سکے. اور جب آگ لگتی ہے تو یہ ہمسایوں تک بھی پہنچنے میں دیر نہیں کرتی. اور بالکل اسی طرح سے اسرائیل کی لگائی گئی یہ آگ عرب خطے کے اندر پھیلتے پھیلتے باقی عرب ملکوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لیتی جا رہی ہے. اور یہ صرف اس لیے آس پاس کے تمام عرب ملکوں کو جو کہ گریٹر اسرائیل کے اندر شامل ہیں قبضانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے بائبل کے اندر اس زمین کو ہمیں دینے کا وعدہ کیا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے اسی بنیاد پر، اسی بیس پر اسرائیلی ریاست کا قیام کیا تھا، جس پر علامہ اقبال نے جواب دیا تھا کہ اگر اسی بنیاد پر یہود کا فلسطین پر حق ہے تو قانوناً مسلمانوں کو بھی آج اسپین ملک واپس لے لینا چاہیے جہاں پر 500 سال تک ان کی حکومت رہی. اور اسی لاجک کے مطابق آج آسٹریلیا اور امریکہ کو چھوڑ کر ان تمام لوگوں کو واپس یورپ چلے جانا چاہیے جو یہاں پر آباد ہیں، کیونکہ یہ سب لوگ یورپ سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے. کیونکہ مڈل ایسٹ کے اندر ان جنگی حالات اور بد امنی کے حالات کے اندر یہ نقشہ شیئر کرنے کا مقصد سیدھا سیدھا ان ملکوں کے اندر بے چینی اور انتشار پھیلا کر ان باقی ملکوں کو خود پر حملے کے لیے اکسانا ہے. سیم اسی طرح سے جیسے فلسطین کے اندر حماس کو اکسایا گیا اور اس کے بعد مظلوم بن کر پورے فلسطین پر قبضہ کر لیا گیا. دنیا کے سامنے مظلوم بن کر اسی سیلف ڈیفینس کو بہانہ بنا کر حزب اللہ کو ختم کیا، ایران کو نیوٹرلائز کیا، حماس کو ختم کیا اور اس کے بعد شام پر قبضہ کر لیا. ایون کہ لبنان کی سرحدوں پر قبضہ کرنے کے بعد اب وہ کھلم کھلا یہ بتا رہا ہے کہ گریٹر اسرائیل بنانے تک اب وہ رکنے والا نہیں ہے. اور اسی وجہ سے حالیہ ٹائم کے اندر اس نے چن کر شام کی ملٹری اور ایئر فورس کے ٹھکانوں کو اسی لیے تباہ کیا تاکہ یہ کبھی بھی اسرائیل کے خلاف بغاوت نہ کر سکیں، اور شام کا علاقہ بھی عراق جیسا کر دیا گیا ہے. اور اس سے آگے بڑھنے کے لیے وہ سیم اسی طرح کی پلاننگ کر رہا ہے کہ باقی عرب ملکوں کو جو کہ اس نقشے کے اندر شامل ہیں اکسا کر ان سے حملہ کروائے تاکہ عالمی دنیا کی سپورٹ بھی ان کے ساتھ رہے اور یہ اپنا مقصد بھی حاصل کر لیں کہ ہم تو خود کو صرف ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو کہ ہمارا حق ہے. ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی ایک پیشن گوئی سچ ثابت ہو رہی ہے. یقیناً وہ اپنے ٹائم سے بہت آگے کے انسان تھے. انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ہو کر رہے گا کیونکہ عربوں کے اندر ہمت باقی نہیں ہے اور یہودیوں کے آگے یہ جھکے ہوئے ہیں، آپس میں تقسیم ہو چکے ہیں. لیکن یہ گریٹر اسرائیل ایک بہت بڑی جنگ کے بعد بنے گا جسے مسلمان ملحمت العظمیٰ اور کرسچن اور جیوز اس کو ارمگیڈن کے نام سے جانتے ہیں. اور اسی جنگ کے اندر مسلمانوں کی قیادت کریں گے امام مہدی علیہ السلام. اب ذرا مڈل ایسٹ کے حالات پر ایک نظر دوڑائیں تو کیا یہ تمام حالات اسی تیسری عالمی جنگ کی طرف اشارہ نہیں کر رہے؟ کون سی ایسی نشانی ہے جو کہ ابھی تک ڈھکی چھپی ہو؟ پر افسوس کہ مسلمان نوجوان نسل کی ایک بڑی تعداد کو ابھی تک ان قرب قیامت کے حالات کے بارے میں کوئی اندازہ تک نہیں ہے. بس دن رات سوشل میڈیا پر وقت برباد کر رہے ہیں، حقیقی دنیا سے کٹ کر رہ چکے ہیں. وہ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ دنیا کے اندر آخر چل کیا رہا ہے. جس مسلمان نوجوان نسل کو امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا منتظر ہونا تھا، ان کی فوج کا سپاہی بننا تھا، آج وہ سوشل میڈیا پر یہ کر رہے ہیں. امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے اندر شامل ہونا کتنی بڑی سعادت ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اس امت کے بہترین لوگ ہوں گے جو کہ مہدی کے ساتھی ہوں گے. آج اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کے نقشے کے کھلم کھلا اعلان کے بعد، لال بچیا کی قربانی اور آخری جنگ کی تیاریوں کے بعد اب ہمیں اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے، ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کبوتر بن کر آنکھیں بند کیے رکھیں کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا اور بلی آپ کو نہ کھائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.